بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بیوی سے کتنے دنوں بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ شریعت اور جدید سائنس سے کیا کہتی ہے؟ ہم بستری سے متعلق یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ کمزوری کے ڈر سے مہینے میں صرف ایک بار ہی قربت اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں انتہائی پسندیدہ صورتیں، یعنی بہت زیادہ کثرت یا بہت زیادہ دوری نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی صحیح اور متوازن صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید اور ضروری معلومات جان لیتے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ کتنے دنوں بعد یہ شرعی حق ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو، یعنی صورت انزال کا مسئلہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی خوراک میں بھنے ہوئے چنے کا زیادہ استعمال کرے۔ اگر مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر آرام کر لے، یعنی اپنی نیند اور تھکن پوری کر کے یہ عمل کرے۔ بقول حکیم حنیف، کثرت مباشرت یعنی بہت زیادہ ہم بستری بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتی ہے، جوانوں کو برا، موٹے افراد کو دبلا اور دبلے آدمی کو شدید کمزور کر دیتی ہے۔ ہر مرد اور عورت میں جنسی جوش اور شہوت کی مقدار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد یا عورت میں یہ خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں بہت کم، اس لیے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ کامیاب مباشرت آداب اور اصول بیوی کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ جیسے ہی مرد کا ارادہ مباشرت کا ہو تو وہ مناسب وقت پر، مثلا صبح ہی بیوی سے اس کا تذکرہ یا اشارہ کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا کر لے، مصروفیات سے فارغ ہو جائے اور خود کو ذہنی و جسمانی طور پر تیار کر سکے۔ بیوی کو پہلے سے اطلاع دینے سے اس میں بھی شوق اور آمادگی بڑھتی ہے، جس سے دونوں کو بھرپور لطف حاصل ہوتا ہے۔ حاجت کو روکنے کے نقصانات: اگر جماع کے وقت پیشاب یا پاخانہ کا شدید تقاضا ہو تو ہرگز اسے روک کر ہم بستری نہ کریں، بلکہ پہلے حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ پیشاب کا دباؤ ہوتے ہوئے مباشرت کرنے سے مثانے اور پیشاب کی نالی کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور پاخانے کا دباؤ روک کر جماع کرنے سے بواسیر جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مناسب جگہ کا انتخاب: مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر پر سونا پسندیدہ ہے۔ کسی غیر کے مکان یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آنے کا خوف ہو، مباشرت سے گریز کریں۔ ایسی حالت میں خوف کی وجہ سے نہ تو حقیقی لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی جسمانی سکون، بلکہ الٹا کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے پیٹ سے گریز: بالکل بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں، یعنی فوراً کھانا کھانے کے بعد مباشرت کرنے سے انزال جلدی ہو جاتا ہے اور ہاضمہ بھی خراب ہوتا ہے۔ عورت کی تسکین کا خیال بسا اوقات مرد اپنی خواہش پوری کر کے الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کی تسکین یعنی انزال نہیں ہوتی، عورت کے مزاج میں چڑچڑاپن اور ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ وہ مختلف پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہے، جس سے آگے چل کر وہ شوہر سے دور اور نفرت کرنے لگتی ہے۔ کتنے دنوں بعد بیوی کا شرعی حق ادا کیا جائے؟ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت کے دین اسلام اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبی حیثیت کے طبی ماہرین اور سائنس کی کیا رائے ہے۔ نمبر 1، شرعی حیثیت۔ شریعت مطہرہ میں ہم بستری کے لیے کوئی مخصوص تعداد یا دن متعین نہیں کیے گئے کہ ہفتے میں کتنی بار یا کتنے دن بعد ہی یہ عمل کیا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے حالات، طاقت اور صحت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور شریعت فطری مسائل میں کوئی سخت حد مقرر نہیں کرتی۔ تاہم جماع اور ہم بستری بیوی کا وہ شرعی حق ہے
جو شوہر پر واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر شوہر کو کوئی شرعی یا طبی عذر نہ ہو تو اسے بیوی کا یہ حق لازمی ادا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ بھی رکھ اور کبھی چھوڑ بھی دیا کر، رات کو عبادت بھی کیا کر اور سو بھی جایا کر، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ نفل عبادتوں میں اتنی زیادہ جان مارے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے اور روزی کمانے کے لائق ہی نہ رہے۔ شوہر پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ رات بسر کرے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک ہی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ راتوں میں سے کم از کم ایک رات اس کے پاس گزارے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر پر بیوی کے حق کے طور پر ہم بستری واجب ہے، بشرطے کہ شوہر کا بدن کمزور نہ ہو یا وہ معذور نہ ہو۔ اگر میاں بیوی میں اس بات پر تنازع ہو جائے تو قاضی یعنی عدالت شوہر کے لیے اس کی حد مقرر کر سکتی ہے۔ شریعت کا اصل مقصود یہ ہے کہ پاکیزہ تعلق کے ذریعے میاں بیوی دونوں گناہ اور غلط کاموں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے ہم بستری اتنی ہونی چاہیے جس سے شوہر کی طاقت بھی برقرار رہے اور بیوی کی خواہش بھی پوری ہوتی رہے۔ سفر یا دوری کی صورت میں اگر شوہر روزگار یا کسی مجبوری کے تحت گھر سے دور ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ عرصے تک بیوی سے غائب نہ رہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے کسی اجتماع، نفع یا سرحد کی حفاظت پر معمور ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے فیصلے کے مطابق ایسے ملازمین یا مجاہدین کو زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کے اندر گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کر سکیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو بھیجا جائے۔ نمبر 2، طبی اور سائنسی حقیقت۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک جماع سے دوسری جماع کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس سے مردانہ قوت، مدافعت اور توانائی دوبارہ بحال ہو جائے، اور جب بھی ملاب ہو وہ باہمی رضامندی اور حقیقی لذت کے ساتھ ہو۔ مناسب وقفہ رکھنے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی جسمانی و نفسیاتی طور پر مطمئن رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے بہترین وقفہ طبی ماہرین کے مطابق عام صحت مند جسم کے لیے 3 سے 7 دن کا وقفہ مناسب ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جسم میں نئے سپرمز بننے اور ان کے مکمل فعال ہو کر جنسی نظام کا حصہ بننے میں چند دن لگتے ہیں۔ روزانہ جماع کے نقصانات۔ روزانہ یا دن میں 2 بار جماع کرنے سے چند ہی دنوں میں شدید جسمانی کمزوری، اعصابی تھکاوٹ، کمر درد اور بلڈ پریشر جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ اس نقصان کی تلافی آسانی سے نہیں ہوتی۔ خلاف طبیعت اور حد سے زیادہ کثرت کرنے سے آخرکار مردانہ طاقت مستقل طور پر کمزور ہو جاتی ہے۔ 7 دن کا وقفہ طبی اصول کے مطابق ہفتے میں 1 بار یعنی 7 دن کے وقفے سے جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمزوری یا غذائی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ قوت برقرار رہتی ہے اور انسان لمبی عمر تک مختلف امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔